السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمہ، الاولیٰ، حسمہ، تبوک اور حجاز کا سلسلہ شمالی مغربی سعودی عربیہ کے جغرافیہ اور ایتہاسک حوالے سے ہے۔ اس میں ایک شہر ہے تیمہ کا، ایک وادی ہے الاولیٰ، ایک ریگستانی علاقہ حسمہ، ایک شہر اور گورنریٹ تبوک اور ایک بڑا ایتہاسک علاقہ ہے حجاز۔ یہ جگہیں پرانی تجارتی راستوں پر ہے، پرانی بستیوں کو کنیکٹ کرتی ہیں اور ایک بہت ہی شاندار ہسٹوریکل اثرات دکھاتی ہیں ایک راستے کے۔ لیکن صرف اسی چیز کے لیے مشہور نہیں، اس پورے ایتہاسک ٹریڈ روٹ پہ ہمیں کچھ تختیاں ملی، کچھ پتھر پہ کری ہوئی ڈرائنگز، کچھ ایسی چیزیں جو آج تک ڈیکوڈ نہیں ہو پائیں کہ یہ لکھا کیا ہے، اور انہیں کہا گیا سمودک لینگویج، یعنی قوم سمود کی زبان۔ یہ پتھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی علاقوں میں سے دریافت کیے گئے، ان پہ کچھ پکٹوگرافی ہوئی ہے، اونٹ کی تصویر بنی ہوئی، دوسری طرف کچھ سمبلز جو آج بھی نہیں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قوم سمود اپنے نشان چھوڑ کر گئی ہے، بھلے ہی یہ نشان یاد دلاتے ہیں ایک اللہ کے ایسے عذاب کا جس نے پوری بستی کو تباہ کن طوفان سے ختم کر دیا۔ ہزاروں سال پہلے انسانیت نے حقیقت سے منہ موڑ لیا اور زمین کو جھوٹے خداؤں سے بھر دیا۔ پیغمبر بھیجے گئے انہیں راستہ دکھانے کے لیے، لیکن صرف کچھ لوگوں نے یقین کیا، اور پھر آئی بڑے طوفان کی باری اور دنیا صاف ہو گئی۔ اس کے بعد ابھری عاد کی طاقتور قوم جو مضبوط، ترقی یافتہ اور مغرور تھی، لیکن پہلے والوں کی طرح انہوں نے بھی بتوں کی عبادت کی اور ایک تیز ہوا نے انہیں تباہ کر دیا۔ ان کی جگہ آئی ایک اور بڑی تہذیب، شاید دنیا میں دوسری سب سے طاقتور، قوم سمود۔ انہوں نے عاد کے بعد زمین کی وراثت پائی، لیکن وہی مغروری کا راستہ انہوں نے اختیار کیا جو ان سے پہلے قوم عاد کا تھا۔ عاد کی طرح سمود بھی ایک قبیلہ تھا جو اپنے بزرگ کے نام پر پڑا تھا۔ اس قوم کے لوگ لمبے، مضبوط اور لمبی عمر والے تھے، بالکل عاد کے لوگوں جیسے۔ کئی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سمود کے لوگ عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے۔ اور سچ مانو تو یہ صرف امکان نہیں، بالکل صحیح لگتا ہے۔ عاد کے لوگ خود اس طوفان کے بعد بچے ہوئے لوگوں سے آئے جو نبی نوح علیہ السلام کے وقت میں بچے۔ انہیں اپنے بزرگ کے جسمانی خصوصیات ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات کو اور بہتر کیا، انہیں اور لمبا، مضبوط اور حکومت والا بنایا۔ جب عاد کی قوم تباہ ہوئی تو سب ختم نہیں ہوئے، ان میں سے کچھ مومنین سزا سے بچے جو ہود علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے تھے۔ بہت ممکن ہے کہ سمود کے قبیلے انہی کی نسل سے ابھرے۔ اتہاس کے بیان اور روایتی سورس بتاتے ہیں کہ عاد کے بچے ہوئے لوگ شمال کی طرف ہجرت کر کے گئے، یمن چھوڑ کر قریب 900 میل سفر کیا اور الحجر کے علاقے میں بس گئے جو اب مدین صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ لوگ سمود کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے بارے میں اصل جانکاری بہت کم ہے۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ جب عاد کے لوگ یمن میں رہتے تھے، سمود الگ سے الحجر کے شمالی علاقے میں ابھرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمود کا ایک طاقتور بادشاہ تھا، جندہ ابن عمرو، جو اپنی سختی
اور ظالمانہ حکومت کے لیے مشہور تھا۔ عاد کے بچے ہوئے لوگوں کا ایک گروپ اس کے پاس آیا، اسے وارننگ دی کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے اللہ کی سزا ان پر اتری جب انہوں نے نبی ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، اور کیسے ان کی مغروری نے انہیں تباہ کیا۔ انہیں امید تھی کہ جندہ اس سے سبق لے گا اور اپنا راستہ بدلے گا، لیکن اس نے ہسٹری کا مذاق اڑایا۔ اس نے مغروری سے کہا عاد کے لوگ اس لیے تباہ ہوئے کیونکہ انہوں نے عمارتیں مضبوط نہیں بنائیں۔ دوسری طرف ہم اپنے گھر پہاڑوں میں تراشتے ہیں، کوئی بھی طوفان چاہے کتنا طاقتور ہو ہمیں نہیں چھو سکتا۔ اس کے الفاظ وہی مغروری ظاہر کرتے ہیں جس نے قوم عاد کو تباہ کیا، طاقت، عمارتوں اور جھوٹی حفاظت پر فخر۔ چاہے ان کا اصل کچھ بھی ہو، ایک بات واضح ہے، عاد کے زوال کے بعد سمود دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے، زمین اور حکومت دونوں کے وارث بنے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد وارث بنایا اور تمہیں زمین میں بسایا، تم میدانوں میں محل بناتے ہو، پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ سمود کے لوگ جزیرہ نما عرب کے مغربی اور شمالی مغربی علاقوں میں رہتے تھے، ایک جگہ جو وادی القریٰ کے نام سے جانی جاتی تھی کیونکہ وہاں بہت سی بستیاں تھیں۔ ان کا دارالحکومت الحجر تھا، ایک اہم شہر جو حجاز اور لیوانٹ کے درمیان پرانے تجارتی راستے پر تھا۔ قرآن میں سمود کے وطن کا ذکر ہے اور کئی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، ایک تفصیل میں آتا ہے پتھر تراشنے کا مطلب ہے نیچے والی جگہوں میں زمین کاٹنا، یہ بتاتے ہوئے کہ سمود نے وادی کے پتھروں کو گھر اور عمارتوں میں بنایا۔ ایک اور طاقتور حوالہ سورۃ الحجر میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور الحجر کے ساتھیوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا۔ وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے محفوظ محسوس کرتے ہوئے۔ یہاں سمود کے لوگوں کو الحجر کے ساتھی کہا گیا، یہ واضح کرتا ہے کہ الحجر ان کا وطن اور طاقت کا مرکز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمود کی زمین کا دورہ کیا جب وہ تبوک کی جنگ پر گئے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی الحجر سے گزرے جہاں سمود کے لوگ رہتے تھے۔ جب انہوں نے وہاں خیموں میں قیام کیا، ساتھیوں نے اسی کنویں کا پانی استعمال کیا جن سے سمود کے لوگ پانی لیتے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندا اور کھانا پکانا شروع کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ کھانا پھینک دو اور آٹا جانوروں کو کھلا دو۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ جلدی وہاں سے نکلو۔ انہوں نے وارننگ دی کہ ان لوگوں کے گھر میں بے فکری سے نہ جاؤ جن پر سزا آئی، اور کہا ان لوگوں کے گھر میں نہ جاؤ جن نے اپنے آپ پر ظلم کیا جب تک تم رونے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ وہی سزا تم پر آ سکتی ہے جو ان پر آئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اس جگہ کو پہچان لیا اور یہ تک قرار دیا کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا تھا اور وہ زمین آج تک اس عذاب کے اثرات سے گزر رہی ہے۔ سمود کے لوگ عاد کی قوم کی طرح بت پرستی کے اندھیرے میں گر گئے اور بے جان پتھروں پر بھروسہ کیا۔
اتہاس کے بیان بتاتے ہیں کہ ان کے پاس 40 کے قریب بت تھے، جن میں ود، جد، ہود، شمس، منات اور اللات کا نام بھی شامل ہے۔ یہ نام ود سننے میں پہچانا جاتا ہے۔ ود ان بتوں میں سے تھا جو نبی نوح علیہ السلام کے لوگ بنا کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ حقیقت میں انہوں نے 360 بت بنائے، وہی تعداد جو بعد میں کعبے کے اندر رکھے گئے۔ یہ تاریخ سے غائب نہیں ہوئے، وہ دوسری تہذیبوں نے اپنائے، نئے نام دیے اور دوبارہ زندہ کیے۔ وہ لمبے قد کے تھے، لمبی عمر جیتے تھے اور انہوں نے پہاڑوں میں شاندار گھر تراشے۔ یہ قوم 18 اسکوائر میل کے علاقے میں رہتی تھی۔ ان کے پاس دولت، طاقت اور عقل تھی، لیکن وادی القریٰ میں پانی کی سخت کمی تھی۔ وہاں صرف ایک چشمہ تھا اور کوئی دوسرا پانی کا سورس نہیں تھا۔ ان میں سے پہلا شخص جس نے بادشاہ کا لقب لیا، اس نے اپنی قوم پر 2 صدیوں تک حکومت کی۔ اگلا بادشاہ 3 صدیوں تک راجہ بنا۔ اس دور میں نبی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راستہ دکھائیں۔ جب اللہ نے عاد کے لوگوں کو تباہ کیا، سمود نے ان کی جگہ لی۔ عاد کی طرح سمود نے بھی اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت کی۔ جواب میں اللہ نے نبی صالح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دے۔ صالح علیہ السلام بہت علم والے اور نرم دل تھے۔ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے اور کبھی اپنے لیے گھر بھی نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت گاہ میں گزاری، جہاں وہ رات کو سوتے بھی تھے، اور وہ اکلوتے اس وقت صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وہب ابن منبہ کے مطابق صالح علیہ السلام جب جوانی میں پہنچے تو انہیں پیغمبر بنایا گیا۔ انہوں نے 40 سال اور کچھ کہتے ہیں 20 سال اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن زیادہ تر نے انکار کیا۔ صالح علیہ السلام اور سمود کی کہانی قرآن کی کئی سورہ میں ہے، جیسے سورۃ الاعراف، سورہ ہود، النمل، سورہ شر اور سورۃ القمر۔ پوری کہانی بتانے کے لیے ان تمام سورتوں کی آیتوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ جہاں بھی قوم سمود کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سمود کے پاس ہم نے ان کا بھائی صالح بھیجا۔ اس نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں بسایا۔ اس سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ میرا رب قریب ہے، جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا، صالح، ہم تو تم سے بڑی امید رکھ کے بیٹھے تھے، کیا تم ہمیں روک رہے ہو اس کی عبادت سے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہم تمہاری دعوت پر شک میں ہیں۔ ان کے قوم کے مغرور رہنما ان مومنوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے بولے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جو اس کے ذریعے بھیجا گیا۔ مغرور لوگوں نے کہا، ہم اس کو نہیں مانتے جس پر تم یقین رکھتے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر میرے رب کی طرف سے مجھے نشانی ملے اور اس نے مجھ پر اپنی رحمت بھیجی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے خلاف کون میری مدد کرے گا؟ تم مجھے تباہی کے سوا کیا دو گے؟ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم سوچتے ہو کہ تم یہاں ہمیشہ محفوظ رہو گے؟ باغوں اور چشموں کے بیچ، کھیتوں اور کھجور کے درختوں کے ساتھ جو نرم پھلوں سے بھرے ہیں، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہوئے۔ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، ان لوگوں کے حکم نہ مانو جو حد سے گزر جاتے ہیں، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور درست نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا، تم جادو کے اثر میں ہو، تم تو بس ہم جیسے ایک انسان ہو۔ ہم ایک معمولی انسان کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گمراہ پاگل ہو جائیں گے۔
کیا ہم سب میں صرف اسی پر وحی اتری ہے؟ یہ تو جھوٹا اور مغرور ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، اس کے پینے کا حق ہے اور تمہارے پینے کا حق مقرر دنوں پر ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کہو کہ پانی ان کے درمیان بانٹا جائے گا، ہر شخص باری سے پیے گا، اسے اللہ کی زمین پر چڑھنے دو اور اسے برا ارادہ نہ کرو ورنہ جلدی سزا تمہیں آ لے گی۔ جب وہ دونوں گروہوں میں لڑنے لگے، صالح نے کافرون سے کہا میری قوم، تم برائی کو جلدی کیوں مانگتے ہو اچھائی سے پہلے؟ اگر تم اللہ سے مغفرت مانگو تو شاید تم پر رحمت ہو۔ انہوں نے جواب دیا تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگن ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمہارا شگن اللہ کے پاس ہے، تم تو بس امتحان میں ہو۔ شہر میں 9 لوگ تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور درست نہیں تھے۔ انہوں نے قسم کھائی اللہ کی قسم، ہم رات کو اسے اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالیں گے اور پھر اس کے وارثوں سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے گھر والوں کے قاتل کو نہیں دیکھا، ہم سچ بول رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سازش کی، لیکن ہم نے بھی ایک سازش کی جب وہ بے خبر تھے۔ دیکھو ان کی سازش کا انجام کیا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ جب ان میں سے سب سے برا شخص اونٹنی کو مارنے کے لیے اٹھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی کمر کاٹ دی اور بولے صالح جو تم نے وعدہ کیا لاؤ اگر تم پیغمبر ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن کے مزے کر لو، یہ جھوٹا وعدہ نہیں۔ جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور ان مومنوں کو اپنی رحمت سے اس دن کی ذلت سے بچایا۔ تمہارا رب طاقتور اور زبردست ہے۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی اور وہ جانور کے لیے سوکھی لکڑیوں جیسا ہو گئے۔ زمین کانپ اٹھی اور صبح وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے ملے۔ صالح نے انہیں چھوڑ دیا اور کہا اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہیں اچھا مشورہ دیا، لیکن تم نصیحت دینے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ الحجر کے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا۔ وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے محفوظ محسوس کرتے ہوئے۔ چیخ نے انہیں صبح کے وقت پکڑا، جو انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ اور یہ کہانی ابھی آپ نے نبی صالح علیہ السلام کے بارے میں سنی، جو کہ قرآن کے الفاظ میں تھی۔ ایک سوال آتا ہے کہ یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ یہ سوال بہت وقت سے لوگوں کو پریشان کرتا آ رہا ہے اور اس کا ایک جواب آج ہم ڈسکس کریں گے۔ رسول اللہ بتاتے ہیں سمود کے قبیلے میں صالح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہوں نے لمبے وقت تک دعوت کی لیکن صرف کچھ لوگوں نے یقین کیا، باقی نے ان کا مذاق اڑایا۔ ایک بار سمود کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے، نبی صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اللہ کی یاد دلائی۔ انہوں نے کہا اگر تم سچے پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ نبی صالح علیہ السلام نے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ سمود کے لوگوں نے جواب دیا ہم چاہتے ہیں کہ تم اس پتھر سے ایک اونٹنی اور اس کے ساتھ ایک لال بچہ نکالو تاکہ ہم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایک عہد لیا کہ اگر وہ ان کی خواہش پوری کریں تو وہ یقین کریں گے۔ سب نے عہد دیا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فوراً ایک زوردار آواز آئی، پھر اچانک سے اس پتھر کا ایک حصہ ٹوٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی۔ یہ حیران کن نہیں، ایک زندہ اونٹنی سخت پتھر کے اندر سے نکلی تھی۔ جو اونٹنی نکلی وہ اس دنیا کی نہیں تھی، وہ ایک دوسری دنیا سے آئی، شاید ایک پورٹل کے ذریعے جو اس پہاڑ میں کھلا۔ اس حیران کن واقعے کے باوجود بدنصیب لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ انہوں نے معجزے کا مذاق اڑایا اور کہا ایک اونٹنی کا اچانک نکلنا بالکل عقل کے خلاف ہے۔
صالح پیغمبر نہیں، بس ایک بڑا جادوگر ہے۔ وہی الزام جو ہر نبی پر لگایا جاتا تھا جب بھی وہ کوئی بھی معجزہ دکھا دے۔ جب کفر کرنے والے باتیں کر رہے تھے، اونٹنی نے 2 بار چیخ ماری اور اپنے بچے کے ساتھ چرنے لگی۔ اس کے باوجود مغرور کفر کرنے والوں نے کہا، صالح اس سے بڑا جادو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی اور اب وہ بچے کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کیا ہوگا۔ ان کی باتیں ختم ہونے سے پہلے اونٹنی اور اس کا بچہ اس چشمے کی طرف چل دیے جو قبیلے کے قبضے میں تھا، اور اس دن اس نے سارا پانی پی لیا۔ سمود کے لوگ چپ رہے، لیکن اگلے دن انہوں نے صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی نے سارا پانی پیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ تعین کر لو کہ ایک دن تم چشمے سے پیو اور دوسرے دن اونٹنی پیے گی، لیکن خبردار اس اونٹنی کو کبھی نقصان نہ پہنچانا۔ جب تک وہ ہے تم اللہ کی سزا سے محفوظ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن اونٹنی کا پانی پینے کا دن ہوتا، لوگ اس کے دودھ سے پیا کرتے تھے۔ وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ ان کے سب بڑے چھوٹے برتن بھر جاتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی غیر معمولی خصوصیت والی اونٹنی دیکھی یا سنی؟ یہ معلوم ہے کہ اونٹ پانی سٹور کرتا ہے، لیکن ایک پورا چشمہ سکھا دینا جو ایک طاقتور قوم کو پانی دیتا تھا، یہ کچھ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سب غیر معمولی خصوصیات ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ کوئی معمولی اونٹنی نہیں تھی، یہ ایک دوسری دنیا کی مخلوق تھی جو پہاڑ میں کھلے ہوئے ایک راستے کے ذریعے ہماری دنیا میں آئی۔ پہاڑ ہمیشہ سے غیر معمولی واقعات کی جگہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ مثلاً آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو پہاڑ پر اترے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جوڈی پہاڑ پر رکی۔ موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے پہلی بار پہاڑ پر بات کی۔ اصحاب کہف کے لوگ 3 صدیوں تک پہاڑ کی ایک غار میں سوئے۔ قرآن کی پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل نور ایک پہاڑ کے غار میں ہرا میں ملی، جو کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ خلقت کی کہانی میں اللہ نے ایک پورا دن پہاڑوں کو بنانے میں گزارا، جو اتنا حیران کن ہے کہ فرشتوں نے ان کے مقصد کے بارے میں پوچھا۔ جب دابۃ الارض نکلے گا تو جو لوگ حفاظت تلاش کریں گے وہ صرف پہاڑوں میں پناہ پائیں گے، اور یاجوج ماجوج کے وقت پہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ میں پناہ لیں گے تاکہ اللہ کی حفاظت کا انتظار کریں۔ تو پہاڑ ایسی حیران کن جگہ ہے جہاں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں معجزے کا ایک سورس۔ اب اس کو تھوڑا سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں۔ ہماری حقیقت کا تجربہ 3 ڈائمنشن کا ہے اور بہت ہی لیمیٹڈ ہے، لیکن ماڈرن فزکس کے بہت سے نظریے کہتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ ڈائمنشنز جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں لیکن موجود ہیں۔ مثلاً اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ کائنات میں کئی ڈائمنشنز ہیں اور ہماری 3 ڈائمنشنل دنیا ایک بڑے ڈائمنشن میں تیر رہی ہے۔ یہ زیادہ ڈائمنشنز اتنے چھوٹے ہو سکتے ہیں کہ ہم انہیں محسوس نہیں کرتے، لیکن کچھ خاص حالات میں وہ ہماری حقیقت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ زیادہ ڈائمنشنز موجود ہیں تو جو ہم خالی فضا یا ایمپٹی اسپیس یا سخت پتھر سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ایک بڑی متصلہ حقیقت کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کچھ فزسسٹ کہتے ہیں کہ شاید تھن اسپاٹس یا انٹر ڈائمنشنل گیٹ ویز ہیں جہاں یہ حقیقت کے درمیان کمزور ہے۔ اگر یہ اونٹنی ایک دوسری دنیا سے آئی تو پہاڑ ایک پورٹل کا کام کر سکتا تھا جو ان مختلف علامات کے درمیان تھا۔ اگر ایک ہائر ڈائمنشنل بینگ یا پھر چیز ہماری حقیقت میں داخل ہو
تو ہم صرف اس کا 3 ڈائمینشنل حصہ دیکھیں گے۔ اگر یہ اونٹنی 4 یا زیادہ ڈائمینشنل اسپیشیز میں سے ہے تو اس کا پورا روپ ہمیں دکھائی نہیں دیتا جب تک وہ ہمارے 3 ڈائمینشنل حقیقت میں نہ آئے۔ اس معاملے میں پہاڑ ان ڈائمینشن کے درمیان حد یا انٹرفیس ہو سکتا ہے۔ جب یہ تبدیلی ہوئی، اونٹنی پہاڑ سے نکلی، دکھائی دی، حالانکہ وہ اصل میں ایک دوسرے عالم سے گزر رہی تھی۔ اگر یہ زیادہ ڈائمینشن موجود ہیں تو ممکن ہے کہ زمین پر کچھ خاص جگہیں ہیں جہاں ڈائمینشن کے درمیان حد طبعی طور پر کمزور ہے اور ٹریول کرنا آسان۔ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ خاص جیولوجیکل بناوٹ، انرجی فیلڈز یا گریویٹیشنل اناملیز ایسی جگہ بنا سکتی ہیں جہاں انٹر ڈائمینشنل رابطہ زیادہ ممکن ہو۔ برموڈا ٹرائنگل، برج واٹر ٹرائنگل، ڈیول سی، لیک بائیکال وغیرہ جیسی جگہیں ان چیزوں کے لیے مشہور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑ کے معاملے میں ممکن ہے کہ وہ پتھر کوئی معمولی جیولوجیکل بناوٹ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ڈائمینشنل حد طبعی طور پر کمزور تھی اور اس نے اونٹنی کو ایک دوسرے عالم سے ہماری دنیا میں آنے دیا۔ اس کہانی کی ایک دلچسپ تفصیل یہ ہے کہ اونٹنی کے نکلنے سے پہلے ایک زوردار آواز آئی۔ آواز صرف سننے کی چیز نہیں، یہ ایک وائبریشنل ویو ہے جو میٹر کے ذریعے گزرتی ہے اور اس کی بناوٹ پر اثر ڈالتی ہے۔ سائنٹسٹ نے دیکھا کہ آواز کی ویوز یعنی ساؤنڈ ویوز گہرے جسمانی اثرات پیدا کر سکتی ہے، جیسے چیزوں کو ریزونیٹ فریکوینسی پر ٹوٹنا یا کوانٹم لیول پر ذروں کو کنٹرول کرنا۔ حال کے مطالعے میں سائنٹسٹ نے ہائی فریکوینسی آواز کی لہروں کا ایٹم اور مالیکیول کی بناوٹ پر اثر دیکھا ہے، ایک واقعہ جو اکوسٹک لیویٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ساؤنڈ ویوز اتنی طاقتور ہو سکتی ہیں کہ چیزوں کو ہوا میں لٹکا دے۔ دوسرے مطالعے کہتے ہیں کہ ساؤنڈ ویوز کوانٹم سٹیٹس کو بھی اثر انداز کر سکتی ہیں، شاید ذروں کے بنیادی خصوصیات کو بدل سکتی ہیں۔ اگر اونٹنی کے نکلنے سے پہلے سنی گئی آواز کسی خاص فریکوینسی یا انرجی لیول کی تھی تو اس نے اس جگہ پر سپیس ٹائم کی بناوٹ کو وقت کے لیے بدل دیا ہوگا۔ یہ ان حالات کو پیدا کر سکتا تھا جو انٹر ڈائمینشنل ٹریول کے لیے ضروری تھے۔ ایک اور اشارہ کہ اونٹنی دوسرے عالم سے آئی تھی اس کی غیر معمولی خصوصیات ہیں۔ تاریخ دان کے بیان کے مطابق وہ کسی معمولی اونٹنی جیسی نہیں تھی۔ اس نے غیر معمولی مقدار میں دودھ دیا اور اس کے پینے کا انداز اتنا شدت والا تھا کہ اس نے ایک پورے دن کا چشمہ کا پانی پی لیا۔ سمود کے لوگوں کو صرف ایک دن چھوڑ کر پینے کے لیے ملا۔ یہ خصوصیت بتاتی ہے کہ وہ کوئی معمولی اسپیشیز نہیں تھی، بلکہ کچھ جو دنیاوی زندگی سے پرے تھی۔ اگر اونٹنی ایک الگ عالم سے تھی تو شاید وہ مختلف جسمانی قوانین کے تحت تھی جو ہماری دنیا کے کسی بھی اسپیشیز پر نہیں لگتے۔ اس کے جسمانی عمل، میٹابولزم اور شاید اس کی مولیکولر بناوٹ بھی کسی جانی پہچانی نسل سے مختلف ہو سکتی ہے۔ جب وہ ہماری دنیا میں آئی اس نے اپنی کچھ خاص خصوصیات رکھ لی جس کے انوکھے برتاؤ اور قابلیتوں کا سبب بنی۔ اور ایک اور نظریہ جو اس واقعے کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے وہ ہے کوانٹم ٹنلنگ۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں میٹر کے اصل طبیعت پر دوبارہ سوچنا ہوگا۔ جو ہم سخت سمجھتے ہیں وہ اصل میں سخت نہیں۔ ایٹم کے لیول پر اگر ہم اپنے آپ کو ایٹم کے سائز تک چھوٹا کریں اور پہاڑ کو قریب سے دیکھیں تو ہمیں کوئی گھنا نہ گزرنے والا ڈھانچہ نہیں دکھے گا، بلکہ ہمیں ایک بڑی خالی جگہ دکھے گی جس میں چھوٹے اٹامک نیوکلیائی ہوں گے جو الیکٹرانز کے گرد گھومتے ہیں
جو پروبیبلٹی کلاؤڈز میں ہے۔ حقیقت میں ایٹم کا 99.99% سے زیادہ حصہ خالی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سخت پتھر کہتے ہیں وہ اصل میں انرجی فیلڈز کا مجموعہ ہے، جہاں ذرے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ سخت ہونے کا دھوکہ پیدا ہو۔ کلاسیکل فزکس میں کوئی چیز صرف تبھی رکاوٹ سے گزر سکتی ہے اگر اس میں رکاوٹ توڑنے کی کافی طاقت ہو، لیکن کوانٹم میکینکس واقعے کی اجازت دیتا ہے، جسے کوانٹم ٹنلنگ کہتے ہیں، جہاں ذرے ایسی رکاوٹوں سے گزر جاتے ہیں جو گزرنے کے لیے ناممکن ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ذرے ویوز جیسے ہوتے ہیں۔ اور بھی کئی سارے سائنٹیفک تھیوریز ہیں جن کے ذریعے ہم کوشش کر سکتے ہیں سمجھنے کی اس اٹھنے کے قصے کو، لیکن ابھی کے لیے کافی سائنس ہو گئی۔ اب اس قصے کا بچا ہوا حصہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ان کی قوم اونٹنی کو قتل کرے گی۔ جب نبی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ اونٹنی کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے انکار کیا اور کہا ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن نبی صالح علیہ السلام نے کہا تم میں سے ایک بچہ ہوگا جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا۔ آخر میں وہ جوان جس کا پیدا ہونا نبی صالح علیہ السلام نے پہلے سے بتایا تھا، اس نے خود اونٹنی کو قتل کرنے کا ذمہ لیا۔ اس نے چشمے کے پاس تلوار نکالی اور اونٹنی کا انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ اپنے بچے کے ساتھ چشمے کے پاس آئی، اس نے جھٹ پٹ ایسا زور کا وار کیا کہ اونٹنی کی ٹانگ کٹ گئی۔ اونٹنی درد سے تڑپ کر گر پڑی، جبکہ اس کا بچہ خطرے کو محسوس کر اس پہاڑ کی طرف بھاگا جہاں سے وہ پہلے نکلا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وہ شہر سے باہر آئے اور سمود کے لوگوں کو اللہ کی آنے والی سزا کے بارے میں وارننگ دی۔ کچھ لوگ بے فکری میں رہے، اپنی مغروری میں کھوئے ہوئے، لیکن بہت سے لوگ ڈر سے بھر گئے اور پوچھنے لگے کیا کوئی راستہ ہے بچنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور دیکھو کہ کیا تم اس بچے کو پکڑ سکتے ہو، شاید اگر تم اسے پکڑ لو تو اللہ کی سزا سے بچ جاؤ۔ یہ سن کر لوگ پہاڑ کی طرف بھاگے، لیکن بچے نے آسمان کی طرف دیکھا، 3 بار چیخا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تمہارے پاس اس دنیا میں صرف 3 دن باقی ہیں، چوتھے دن اللہ کی سزا اترے گی۔ ان 3 دنوں میں تمہارے چہروں پر نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے، اور چوتھے دن خدائی سزا تم پر آ پڑے گی۔ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا سوائے ان کے جو یقین لائے۔ جمعرات جو 3 دنوں کا پہلا دن تھا، ان کے چہرے پیلے ہو گئے، جیسا کہ صالح علیہ السلام نے کہا تھا۔ شام تک وہ آپس میں چپکے سے بولے، ایک دن گزر گیا۔ جمعے کو دوسرے دن ان کا چہرہ لال ہو گیا۔ شام آئی تو انہوں نے کہا 2 دن گزر گئے۔ ہفتے کے دن تیسرے دن انہوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے اور وہ کالے پڑ چکے تھے۔ اس شام وہ پریشانی سے بولے 3 دن گزر گئے۔ پھر اتوار کی صبح انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا جو آنے والا ہے اس کے لیے۔ انہوں نے اپنے جسموں پر خوشبو لگائی اور ایک ساتھ بیٹھ کر سزا کا انتظار کرنے لگے، حالانکہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے ہوگی یا کس طرف سے آئے گی۔ جیسے ہی سورج نکلا، آسمان سے ایک زوردار دھماکہ اترا اور زمین کے نیچے سے ایک شدت والا زلزلہ اٹھا۔ ایک پل میں ہر جان ختم ہو گئی، کوئی زندہ نہ بچا۔ زمین خاموش ہو گئی، نہ آواز نہ حرکت۔ ان کے بے جان جسم وہیں رہ گئے جہاں وہ کبھی کھڑے تھے، اپنے گھروں میں بنا حرکت۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک معذور لڑکی کلبہ بنت آل بچی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالف تھی۔ جب اس نے سزا کو آتے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے تیزی سے بھاگی، اتنی تیزی سے کہ پہلے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ وہ آخر میں ایک عرب قبیلے تک پہنچی اور انہوں نے اپنی قوم پر آئی تباہی کی خبر دی۔ اس نے ان سے پانی مانگا، لیکن جیسے ہی اس نے پیا وہ گر پڑی اور مر گئی۔ سمود کے لوگوں نے 1700 شہر بنائے تھے، ہر ایک ہریالی اور خوشحالی سے بھرا ہوا، جس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔
لیکن اللہ کی سزا نے سب کو مٹا دیا، کوئی شہر یا گاؤں نہیں بچا۔ اس واقعے کے بعد صالح علیہ السلام سیریا گئے اور فلسطین میں بس گئے۔ بعد میں وہ مکہ واپس آئے جہاں انہوں نے وفات پائی۔ اور آخر میں آپ کو ایک انفارمیشن کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا جس پہ آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں نبیٹینس کی 100 سے زیادہ شاندار پہاڑوں میں تراشے ہوئے بلڈنگز کے سٹرکچرز ملے ہیں۔ ان میں خداؤں کے نام لکھے ہیں۔ کچھ لوگ اسے پہلی صدی BC تک ڈیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی پرانا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کچھ بقا ہیں سمود کی جو انہوں نے اپنے تکبر میں پہاڑوں کو تراش کے بلڈنگز بنائی، اور اس کی وجہ سے ان کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ ان پر اللہ کا عذاب اترا۔